اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین الکریم۔ سورہ الفرقان 25ویں سورت 18ویں پارے کی، جس کا پچھلے 2 ہفتوں سے مطالعہ چل رہا ہے، اس کی پہلے رکوع کی 9 آیات ہم سن چکے ہیں اور اس پہ غور کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کے دوسرے رکوع کی 10 آیات کی تلاوت کی ہے، 10 تا 19، ایک اس میں آیت چھوڑ دی ہے میں نے، 20ویں نمبر، اس میں 11 آیتیں ہیں، تو 10 تا 19 11 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں، بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے اس کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست وابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو، یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کر رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ الفرقان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں ہے،
اور وہی جو بنیادی مسئلہ تھا جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، ایک اللہ کی بندگی اور شرک سے گریز کرنا مکمل طور سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ایک کے بعد ایک محبوس کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ کیا چاہتا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آخرت کا تصور، یہی ذرا پیچیدہ بات ہے، کیونکہ وہ چیز جو اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، اور انبیاء کرام نذیر بن کے آتے ہیں، بشیر اور نذیر، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ زمانے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی جو اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، دنیا میں پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وہ لوگ جو ہر طریقے سے آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ آزمائشوں میں رہتے ہیں، اور اسے بہت سارے لوگ جو دنیا میں طرح طرح کے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، مزے کیا کرتے ہیں۔ ایسا محسوس بظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو آخرت کا عقیدے کے بارے میں قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ آزمائش کے طور پہ ہے، یہ اس کی سزا یہاں نہیں مل رہی ہے، آخرت میں ملنے والی ہے ساری کی ساری۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کتاب ہدایت جو سب کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، تو اس میں کہا ہے کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، یعنی آخرت پر ہمارا عقیدہ یقین کی حد تک ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی بیشتر صورتوں میں یہی یقین کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں سماعت کیا کہ پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے فرقان، اور یہ بتایا تھا کہ یہ تمام عالمین کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے نذیر کے طور پہ ہے کہ وہ اسے ڈرایا جائے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہ کی جیسا وہ چاہتا ہے تو تم کو فلاں فلاں چیزوں سے سابقہ پیش آنے والا ہے، ڈرانا۔ اس کے بعد پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا، اور یہ جو طرح طرح کے لوگ مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں، جس میں سے اللہ کا بیٹا تجویز کر لینا، کئی سارے خدا بنا لینا، لوگوں کا اپنا ولی کارساز بنا لینا، اس کی تردید کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے اگلی 6 آیتوں میں جو پچھلے ہفتے گزر چکی ہیں، وہ تمام اعتراضات جو اس وقت بھی لوگوں نے کیا تھا 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے، اور آج بھی اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جن چیزوں کا جواب دیا جا چکا ہے، وہ چیز ریٹن بھی ہے، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، وہی پھر دہراتے رہتے ہیں، انہیں کو اس میں بار بار انہوں نے دہرایا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کہانیاں جنہیں جو ہے اس کے اوپر صبح شام اس کو سنائی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو تمام جہانوں کا، تمام چیزوں کا بھیج جاننے والا ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراض کیا، یہ کیسا رسول ہے بھئی، یہ کھانا پینا کرتا ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو نے اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیا جو ساتھ ساتھ چلے ٹھنٹر لے کر کے، اور کوئی نہ مانے تو کہ مانو ان کی بات، یہ تو ابھی ہم لگاتے ہیں تمہیں۔ یہی لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے، یہ اعتراض بیوقوفی قسم کا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ کیا ہے، ان کو جو بازار جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو کچھ بزنس کرنا پڑتا ہے، تجارت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ خزانہ دے دیا ہو تو اسی کو خرچ کیا کرتے، یا کوئی بہت بڑا باغ دے دیتا جس کے اس کے پروڈیوس سے یہ اپنی زندگی گزارتے، کھانے پینے کا انتظام کر دیتے۔ یہ تمام اعتراضات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کا کوئی اس طرح سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج ان چیزوں کے جوابات ایک دوسرے طریقے سے دیا جا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، وہ جو اسلام کی لاجک ہے، قرآن کی جو لاجک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے آخری بات کو لیا گیا، کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں ان کے اوپر جو ہے ایک باغ ہوتا، ایک خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس جو باغ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت آج تلاوت کی گئی تو کہا جا رہا ہے، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ بڑا بابرکت ہے، یعنی وہ ہر قدرت اس کا ہے، اس کے اندر ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے تو اگر ان کی تجویز کردہ جو چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کو دے۔ ایک باغ کی بات کرتے ہیں، وہ بہت سارے باغات ان کو تم کو دے دیں، بہت سارے محل تعمیر کر دیں، ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن تمہاری جو ہے نگاہ جو ہوتی ہے دنیا کے چندر روز زندگی پر ہوتی ہے، آخرت میں اللہ ان کو سب کچھ دینے والا ہے۔ ہمارے مفسر نے بہت اچھی باتیں کہی کہ یہاں پر یہ دنیا کے معاملے میں کہا جا رہا ان سے، آخرت کی بات تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں عطا کر دیتا۔ اس کی حکمت وہ بیان کرتے ہیں، بہت بات صحیح لگتی ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور نبی کامل ہیں، انسان کامل ہیں، قیامت تک کے لیے ماڈل بنایا گیا ہے۔
تو ان کو ایسا بنایا گیا ہے تاکہ بات کے تمام ادوار میں کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہ رہے کہ داعی کو ایسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا تھا، لیکن مکی زندگی میں تمام چیزیں آپ خرچ کرتے چلے جاتے تھے، اس کے بعد سے باقی جو ہے وہ چیزیں کم رہ گئیں اس میں، اور ابھی حضرت حقیقت ہونے کی دولت سے ان کو کافی فائدہ پہنچا۔ تو اب اس میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ارے صاحب آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، ہمیں تو کام کرنا پڑتا ہے، آپ دعوت کا کام کیجئے، آپ دینی کام میں لگے رہیے، ہمیں تو نوکری کرنی پڑتی ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص سے کہا گیا کہ صاحب وہ نماز پڑھنے آیا کیجئے، قریبی کا اشارہ، یعنی اسی کا میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ کہ ایک سنڈے کے جمعے کے روز قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے تاکہ اس سے ہم قرآن سے رغبت بڑھے۔ تو جواب یہ تھا کہ صاحب آپ کو تو یونیورسٹی کی پرماننٹ نوکری ہے، آپ کو کیا فکر ہے، ہمیں تو نوکری، ہمیں تو اپنی روزی تلاش کرنی پڑتی ہے، آپ جائیے آپ مسجد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، یونیورسٹی کی نوکری بھی مل گئی ہے، 15-20 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی وہی حال ہے، شاید جمعے کی نماز میں آتے ہیں نہیں، قریب کا معاملہ ہے۔ وہی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے لیے کہ وہ سب دے دیتا، تو کوئی کہہ نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کر کے بھی وہ اس کا حق ادا کیا کرتے تھے، اور ایک ماڈل تھے کہ داعی کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے بہت سی چیزوں سے نوازا بھی، لیکن بعد میں آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا نہیں، ان کو خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک عام طور سے تاثر یہ دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے تعلق سے، یہ واقعہ ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ آپ کے وہاں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اب اتنی سی بات صرف ہے، ہمارے ایک بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سیرت نگار نے، مرحوم ہو گئے اب، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ آدھا سچ بیان کرتے ہیں۔ بے شک آپ کے وہاں کئی مہینوں کے چولہا جلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، وجہ کیا تھی؟ اتنا زیادہ لوگ کھانا بیچتے تھے، اتنے زیادہ تحائف بھیجا کرتے تھے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج کی طرح سے فاسٹ فوڈ کا زمانہ نہیں تھا، کال کیجئے چلا آیا۔ اس وقت میں جو ہے، آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا مل جائے گا، اور وہ بھی نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن جائیں گے تو کہیں گے تم روز چلے آتے ہو، جائیں گے آپ دے دیا جائے گا آپ کی طرف میں، تو آپ اس کو دے دیا کرتے تھے، کوئی چھوڑتے نہیں تھے۔ اب کیا بچا؟ معلوم ہوا کہ مغربی کے بعد ہو گیا، لوگوں تو یہ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ سب گھر میں موجود ہوگا، کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھجور کھایا، پانی پی لیا، دودھ پی لیا، مکمل غذا ہے یہ۔ تو وجہ یہ ہوا کرتی تھی، نہ کہ یہ وجہ ہوا کرتی تھی کہ صاحب غربت کی وجہ سے جو ہے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نہیں لکھا ہوا آتھینٹک ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ایسا ماڈل بنانا چاہتا ہے تاکہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے، جس کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کو ہے، اس کو رزق نہیں ہے، وہ بھی کہے کہ نہیں صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسا کیا کرتے تھے، آپ بازار جاتے تھے، کام کرتے تھے، اس کی تلاش بھی ہوتی تھی آپ کو شروع میں، بعد میں مشغولیت آپ کی بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ کسی کے پاس ہے تمہارا اسی میں مشغول بنا ہوا ہے، وہ آپ نے سب لے دیا لوگوں کو، کچھ اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ آپ کو معلوم ہے کتنا آتا تھا، دولتوں کے انبار لگ جاتے تھے، اور شام تک سب تقسیم ہو جانا چاہیے، کچھ بجے نہیں، تو آپ نے وہ ماڈل چھوڑا ہوا ہے۔ اور آخرت کا معاملہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ نوازنے والا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا، یہ کہ نہیں بہت سارے محل تعمیر کر دیتا۔ تو اب اس کے بعد سے فرمایا جا رہا ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے، بل کہ وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے۔ کذبوا بالساعہ، انہوں نے الساعہ کو جھٹلا دیا ہے۔ ساعہ کہتے ہیں ٹائم کو، گھڑی کو، وقت کو۔ یہ الساعہ ہوتا ہے یعنی وہ قیامت کی گھڑی، جب پوری دنیا تہس نہس کر دی جائے گی، ایک سرے سے لوگ پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور جزا و سزا ہوگا۔ اس ساعت کو، یہی سارا معاملہ ہے، تمام چیزوں کی کرکس آف دا پرابلم یہ ہے، آخرت کا یقین۔ یہ یقین بیٹھ جائے، اسی لیے قرآن پاک میں اسی کی طرف گھما پھرا کر کے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا جائے کہ یہ چیز بالکل بیٹھ جائے، علم الیقین ہو جائے، جیسے کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آگے اس کی جو تفصیل آ رہی ہے اس میں ایسا ہی منظر پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے ساعت کو جھٹلا دیا ہے، اس کو مان نہیں رہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، نہ کہ وجہ یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں، آپ کے فیملی ہے، وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا، اس لیے بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس گھڑی کو جھٹلائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اب قیامت کا منظر پیش کیا جائے، جھٹلا دیا ان لوگوں نے، ہم نے جہنم کا عذاب تیار کیا، بھڑکتی ہوئی آگ، عذاباً بالساعۃ سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ ان چیزوں کو منظر کشی کرتا ہے، اس کے تشخیص کرتا ہے، اس کی تجسیم کرتا ہے، جسے ہم انگریزی میں پرسنیفیکیشن کہتے ہیں، کہ نان لیونگ آبجیکٹس کے اندر میں وہ جسے جان ڈال دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بول رہی ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے، جہنم کا ذکر کیا گیا ایسے لوگوں کے جو آخرت کو جھٹلائیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو بالکل نہ ماننا، جھٹلانا، لیکن ہم میں سے بیشتر لوگ اس کو عملی طور سے جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ایسا کبھی کیا اللہ کے مر کے جانا نہیں ہے؟ ہم لوگ کہتے نہیں ایک دوسرے سے، کیا قیامت نہیں آنی ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آخرت کو یاد کرو، اس دن جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ دور سے اس کو دیکھے گی کہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے۔ اب اس کو پرسنیفائی کیا گیا ہے، جہنم جیسے اس کے اندر جان آ گئی ہے، اب یہ لائے جا رہے ہیں، ابھی دوری سے دیکھ کر کے غصے سے، غضب سے پھنکارے مار رہی ہے۔ ایسا منظر کھینچا گیا ہے کہ عربی زبان کا ذوق ہو آدمی کو، عربی زبان سے شوق ہو تو اس کو دیکھ کیسا محسوس ہوگا، جیسے کہ ایک بھوکا شیر جو ہوتا ہے دور سے دیکھ کر کے جو دہاڑتا ہے، یا پنجرے میں لوگ کبھی کسی آپ کو شکر ختم ہو گئے، شیر بند ہوا کرتے تھے، اس کو بچے جا کے چھیڑا کرتے تھے، اتنی تیز وہ دہاڑتا تھا اور پنجے مارتا تھا، کتنے بچے اس پہ زخمی بھی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے دہاڑنا دکاڑنا۔ کہا ہے کہ جب ان کو دور سے دیکھے گی تو ایسا ہوگا جیسے غضب کے مارے جوش مار رہی ہوگی، اور اس کی آوازیں وہ سن لیں گے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی آگ لگی ہوتی کہیں پر تو اس میں آواز نکلتی ہے، اور پڑھے لکھے لوگ ہم جانتے ہیں، ہم سے ایگزامپل دیا کرتے ہیں کہ جو میٹل انڈسٹریز ہوتی ہے میٹلرجی کی، جہاں پہ ٹمپریچر جو ہوتے ہیں 2500 3000 4000 4500 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتے ہیں، وہ بلاسٹ فرنس، نام ہی رہتا بلاسٹ، جیسے کوئی بلاسٹ ہو رہا ہو، اتنی زبردست آواز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ وزٹ کیا ہو، میں نے دیکھا ہے کیونکہ اسی فیلڈ سے ہوں، کہ آپ کو کانوں پڑی آواز نہیں سنائی پڑے گی، کیا ہے اندر بس آگ جل رہی ہے بڑی زبردست، جس سے کہ اورس کو پگھلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آگ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے، کیا ہے کہ اس جوش غضب سے اس میں جو ہے ان کو آوازیں سن لیں گے، اتنی دہاڑ رہی ہوگی وہ۔ آگے کہا جا رہا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اب یہ جب دستپا باستہ جکڑے ہوئے ایک تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکاریں گے۔ قرآن میں تفصیلات مختلف طریقے سے بیان کیا، کہا گیا کہ اب ان کو باندھ دیا گیا، ایسا نہیں کہ یوں ڈھکیل دیا گیا تاکہ کچھ دیر آدمی اپنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ہار جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو دست و پا جکڑ دیا گیا، ہاتھ پاؤں کے لیے، تاکہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے، تنگ جگہ میں ٹھونس دیا گیا۔ سورہ حمزہ میں کہا گیا کہ دم سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ڈھک دی جائے گی، جیسے تندور کو ڈھک دیا جاتا ہے روسٹ کرنے کے لیے۔ ستون ہوں گے، ستون میں باندھ دیے جائیں گے۔ اس قسم کا منظر پیش کیا گیا، آدمی کانپ جائے اگر یہ معلوم ہو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریف نہیں ہے، پچھلے آیتوں میں آ چکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا ہی ہے، پرسنیفائی کر دیا، جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تنگ جگہ پہ، تو دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں پہ وہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ تکلیف سے آزادی آدمی کیا چاہتا ہے؟ مر جاتے ہم۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، بریکٹ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ جہنم کے فرشتے بات کہیں یا وہ ماحول یہ بتا رہا ہو، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اسے مریں گے نہ جیئیں گے، ایک موت کو بہت ساری موتیں پکارو۔ یہ طنزیہ انداز گویا کہ ان کے اوپر میں
جو دنیا میں نبی کی بات کو مان کے نہیں دے رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، جو سب کے سب اتنے بیجا تھے اور اتنے لغو تھے، اللہ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ سب لوگ اس وقت جانتے تھے کہ اللہ کا نبی کون ہے، یہ کیا ہے، کس نے اس کی مدد کی ہے، نومن۔ تو وہاں کہا جائے کہ ایک نہیں بہت ساری موتیں پکارو، کیسا غضبناک منظر پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں دی گئی کہ یہی بہت ہے کہ جھگڑ کر کے جنگ جگہ میں ٹھوس دیا جانا، آدمی موت کو پکارے موت نہ آئے۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد الذی وعد المتقون، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس منظر کو پیش کرنے بعد کہتا ہے ان سے کہیے یہ انجام اچھا ہے جس سے تم دو چار ہو گے، اگر تم اس کا انکار کرو گے، اس کا مذاق بناؤ گے، نبی کا مذاق بناؤ گے۔ قل اذالک خیر، یہ انجام بہتر ہے، ام جنت الخلد الذی وعد المتقون، یا وہ انجام، وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے آ رہی ہے۔ تم بتاؤ یہ انجام تم چاہتے ہو، یہ اچھا ہے یا وہ انجام اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، جو اللہ تعالیٰ کے کیے وعدے پہ یقین کرتے تھے، نبی کی بات کو مانتے تھے، اس کے بتائے طریقے پہ چلتے تھے، ہمیشہ ڈرے رہتے تھے، آخرت کا یقین رکھتے تھے، ہمیں حساب دینا ہے، کہاں اٹھتے تھے، ہمیں اللہ کے آگے ایک دن کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، ان کا انجام اچھا ہوگا یا یہ انجام اچھا ہے؟ بتاؤ تم ہی۔ کہے گا وعد المتقون، متقیوں سے جو وعدہ کیا گیا، یہ نہیں ہے بس یہاں متقون کا لفظ کیا گیا ہے، جو متقی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، عملی طور سے، عقیدے کے طور پہ وہی عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، عملی طور سے اس کا ادراک کرتے تھے، اس کو عمل میں لاتے تھے، لگتا تھا کہ ہاں آخرت پہ ان کا یقین ہے۔ تو کہا جائے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ جو ہے ان کے لیے یہ ان کے عمل کی جزا ہوگی اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ یہاں پہ وہ سمجھا گیا کہ ایک تو جزا کہا گیا ہے ان کا جو عمل جو کریں گے، ایمان لائے، عمل صالح کیا، عمل صالح پورا قرآن پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایک انجام ہے اور دوسرا بتایا کہ انجام وہ ہے جو جنتیوں کا ہے۔ بتاؤ میں اس کو بہتر ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک سوالیہ نشان رکھ دیا گیا جو لوگ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اب اس میں اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی کہ جنت ہے کیا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ایک لفظ میں معنی کا سمندر ہے، اس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ کہا گیا لہم فیہا، اس کے اندر ان کے لیے ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ پوری ہوگی۔ یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ چاہنے سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، جو جائیں گے، وہ ان کی ایسی تربیت 50 60 70 80 سال جو دنیا میں رہے ہوئے ہوں گے ہوگی کہ وہ قلب سلیم لے کے جائیں گے، وہ ان کے پورے ذہن کی، فکر کی، سوچ کی، عقیدے کی تمام کی تطہیر ہو چکی ہوگی۔ جانتے ہیں کہ کیا چیز اچھی کیا چیز بری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے یہاں تو دنیا میں بغیر بھوکا گیا ہم سے، وہ وہاں جا کے تمام حرام چیزوں کو مانگ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ صاحب شراب حرام، طرح طرح کی برانڈس ہیں، وہ ہزاروں اور کتنے ایکسپینسو ہوا کرتے نہیں صاحب، اب وہاں جا کے لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ مانگے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ حرام تو حرام، اس کا دماغ دل ہی نہیں چاہے گا مانگنے کا۔ تو چیزیں وہی جو دنیا میں کیا جائز حلال چیزیں کم ہیں، ناجائز حرام چیزیں کم ہوا ہیں، جائز حلال چیزیں زیادہ ہیں، دیکھنے میں لگتی ہے ادروائز۔ تو یہ بات ہمیں جان میں رکھنا چاہیے کہ یہ یشاؤون سے مراد یہ ہوتی ہے جو چاہیں گے وہاں پہ وہ وہی چیز چاہیں گے، اور جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو حلال ہے، جو پسندیدہ ہیں، پاک ہیں، طیب ہیں، اسی کی خواہش وہاں پہ کریں گے وہ، اور وہ دے آر انلمیٹڈ، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو لوگ اب تو دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، اور ہمارے کمیونیکیشن ذرائع کے ذریعے اور بھی چیزیں ہم جانتے ہیں چیزوں کو، لیکن آج سے چند سالوں پہلے آدمی جب جاتا تھا دوسری جگہوں پہ ڈیولپڈ کنٹریز میں، تو رہا دنیا میں تمام چیزیں موجود، حیرت ہوتی تھی کیا کچھ ہے وہ، اور آخرت میں اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہو گیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اور پھر آگے خالدین، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور آگے فرمایا جا رہا ہے اور یہ ہے جس کا وعدہ اللہ تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے،
یعنی یہ وعدہ ہی وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، واجب الرادہ عظیم ہے، اس کے ذمہ کو ضرور کرے گا وہ۔ اللہ رب کا وعدہ مسئولہ ہے، تو یہ تمہارے رب کے اوپر یہ وعدہ جو ہے بالکل ہے کہ اس کو دینا ہی دینا، اس کو ہے وہ دے گا، یعنی یقین دلایا گیا ہے۔ جس طرح سے آخرت یقینی ہے، قیامت یقینی ہے، جنت و دوزخ یقینی ہے، ایسے ہی اس سے بلکہ زیادہ یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اس جنت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس جہنم سے بچنا چاہیے جس کی تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سے پھر نقشہ کھینچا گیا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور دوسرے کمزور وعدوں پہ جیتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضَلَّلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ یہ وہی دن ہوگا جب تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا، یعنی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں اللہ کو کے علاوہ آج ان کو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اللہ کے جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کو گھیر لائے گا۔ اب جہنم کا پھر ذکر آ جائے، قیامت میں گھیر کے لائے گا۔ اب یہاں پہ کہا ہے کہ وما یعبدون، ماں جو ہوتا ہے ہم کو اس استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے۔ ہمارے فصیح نے کہا ہے کہ ما یعبدون، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو بتوں کو پوچھتے تھے، وہ لکڑی کے بھی، پتھر کے بھی، کس کس کے بنائے ہوئے، اور جنوں کو، شیطانوں کو، انبیاء کرام کو، اللہ کے ایک نبی کو بیٹا بنا دیا، ان کو بھی پوچھتے تھے۔ تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ ہمارے فصیح کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے پوجنا شروع کیا تھا، جن ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء وغیرہ ہیں۔ اور ماں کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یاد نہیں کیا کہتا ہے، ارے فلاں صاحب یہ کیا ہے، کہ یہ مطلب اس کا یہاں پہ کہ ماں اس لیے کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ ان کے سامنے اللہ کے سامنے تو سب بندے ہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلا کے پوچھے گا، یہ بتاؤ کیا تم نے ان کو جو ہے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی بھٹک گئے تھے؟ یہی بات قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا اسے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ تو بھائی پڑھنے لائق ہے آپ کا جواب جو ہے۔ تو یہی سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے ان کو اور ذلیل حقیر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے، جو کہتے ہیں کہ پرسنیفائی کر دی، قیامت میں یہ ہونے والا ہے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہیں گے، وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی کو مولا بنائیں۔ یعنی تجھے کہاں یہ بات ہو سکتی کہ ہم کہتے کہ ہمیں اپنا معبود بنا لو، ہمیں پوجو، ہماری عبادت کرو، ہم تو اس کے بھی مجال نہیں تھے، ہماری ہمت تو یہ بھی نہیں تھی کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو ولی بناتے۔ یہاں پہ ایک عجیب بہت باریک نقطہ ہے کہ اللہ کو ولی بنانا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی عام مومنین کا ولی ہوتا ہے، قرآن میں آیت الکرسی میں ہے یہ۔ تو یہاں پہ بھی کہا گے وہ لوگ کہ ارے ہم معبود اپنا بتانے ہی کو، ہم ان سے کہتے ہمیں پوجو، ہم تو ہماری ہمت یہ نہ تھی کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا مولا بناتے، اپنا کارساز سمجھتے، ہم کہاں سے کریں گے؟ یہ خود بھٹک گئے تھے۔ آگے کہیں گے وہ وَلَٰكِن مَتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ ہو یہ رہا تھا کہ ان کے باپ دادا سب سے چلے آ رہے تھے، آپ نے خوب نوازا تھا، خاندانی، ہمارے دادا پردادا بھی بڑے زمیندار تھے، بہت پیسے والے تھے، بڑے محل تھے، ہمارے ابا بھی، سب کے راستے اسی تھے، ہمارا بھی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کچھ ہو رہا ہے، یہ غلط کام کرنے کے برے نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایسا بھی چلتا رہا کہ آپ نے ان کے باپ دادا کو نواز رکھا تھا، ان کو بھی، ان کے باپ دادا کو بھی چلی آ رہی تھی، تو بس یہ آپ کے ذکر سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ شکر گزار بنتے، لیکن آپ کے بھول گئے۔ ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں پھر نوازتا چلا جاتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا بھائی صحیح ہے، اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا آخرت میں نوازا۔ یہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ بھی، تو یہ کہا، وہ کہا تھا کہ بلکہ آپ نے جو نواز رکھا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ سبق بھول گئے۔ وہ کانو قومم بورا، بورا کا مطلب ہوتا ہے برے لوگ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شور والی زمین،
بنجر ہوتی ہے، وہ بھی جس کے حصے میں بس نامرادی لکھی ہوئی ہو. یہ تو گمراہ لوگ تھے ہی، قوم بور تھے یہ لوگ. تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شامت زدہ ہو گئے لوگ، یہ تھے ہی ایسے لوگ. یہ قرآن میں اس طرح کے جوابات مختلف جگہوں پہ ہمارے انبیاء کرام کی طرف سے ہمیں ابھی اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ اسلام کا جواب جو سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے وہ بھی اسی کہیں گے. جب تک میں دنیا میں تھا میں نے تو کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اب میرے اٹھا لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. فقد کذبوکم بما تقولون. اب دیکھیں یہاں پہ ایک ہی آیت میں کیسے وہ جو ہے ایڈریس ہی بدل رہے ہیں اور اس کا صیغہ بدل رہا ہے. فقط کذبوکم بما تقولون. تو پھر کہا جائے گا یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم کہہ رہے ہو. اب ان سے کہا جا رہا ہے، دیکھیے ذکر چل رہا ہے آخرت کا. کفار مکہ یہاں پیش نظر نے کہا جائے دیکھو جن کو تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تم بندگی کر رہے ہیں، یہ ان کا مکالمہ ہوگا، تمہیں جھٹلا دیں گے. انہیں تم معبود بنائے بیٹھے ہو، تم نے ان پہ تکیہ کیا ہوا، تم نے ان کو ولی بنا رکھا ہے. اب وہ آخرت پہ تمہارے یہ جھٹلا دیں گے. نہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. ہماری مجال تو یہ نہیں تھی کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بناتے. یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں یوں جھٹلا دیا جائے گا. اب سوچ لو تمہیں کیا کرنا چاہیے. وہ جنت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، یا وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جہاں پہ تمہارا کوئی پرسہ حل نہیں ہوگا. جھٹلا دیں گے وہ لوگ جن کی تم بندگی کر رہے، جن کی تم پوجا کر رہے. اب اسی کے بعد فوراً کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے فوراً جو اس کا منظر کرتا ہے. ابھی تک منظر قیامت کا چل رہا تھا، اب کہا ہے وَمَنْ يَسْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. اب ان کے سامنے جو سامنے موجود تھے بھی دنیا میں ان سے کہا جا رہا ہے. اور نہیں اس میں ایک چھوٹی آیت چھوڑ گئی. فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. یہ آیت کا ٹکڑا چھوٹ گیا تھا. بس تم اپنی شامت کو نہ ٹال سکو گے اور نہ کہیں سے تمہاری مدد ہو سکے گی. جب وہاں پہ وہ بھی جھٹلا دیے گئے جن پہ تم نے بھروسہ کیا ہوا تھا، اب تم سے نہ تو شامت ٹل سکے گی نہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں کون مدد کرنے والا ہوگا؟ اور شامت تو تمہاری آئی بھی ہے، اس کو تم ٹال نہیں سکو گے. اب گویا کہ ایک طرح سے گفتگو کا کلائمیکس ہے. منظر کشی کر دی گئی جہنم کی کتنی خطرناک. بتایا گیا کہ اس کے بدلے میں جنت کیسی ہے، اس کی طرف دبکنا چاہیے. جن لوگوں پہ تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، جن کی تم بندگی کر رہے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، وہ تمہیں منع کر دیں گے نہیں صاحب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے طور سے کر رہے تھے، خود گمراہ لوگ تھے، قوم برا تھے یہ لوگ. اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، وہ فوراً منظر وہاں سے سامنے لایا جا رہا ہے کہ اب وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. بس جو کوئی بھی تم میں سے ظلم کرے. یہ ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، کفر کرنا. ان الشرک لظلم عظیم قرآن میں کہا گیا ہے. بس اب تم میں سے سن لو، جو کوئی بھی ظلم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اس کی بندگی ویسے نہیں کرے گا، انبیاء کرام کی بات کو نہیں مانے گا اور اس آخری نبی کی بات کو نہیں مانے گا، تمام لوگ اس میں شامل ہے. ومن یظلم، جو تم میں سے ظلم کرے گا، نذقہ عذابا کبیرا، تو اس کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب آخری دعوت گویا کو دے دی جا رہی کہ بس تم نے ساری بات دیکھ لی، تمہارے سامنے منظر آ گیا، اب تمہارے اوپر ہے. جو کوئی ظلم کرے گا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو کوئی اللہ کے نبی کی بات نہیں مانے گا، اس کے طریقے پہ نہیں چلے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے، آخرت پہ یقین نہیں رکھا ہے، اس کو ہم زبردست عذاب کا مزہ چکھائیں گے. فیصلہ تمہارے اوپر ہے. ان کے سامنے کہا جا رہا ہے. یہ آیتوں کے بعد سے آگے ایک آیت آئی ہے جس ہم نے چھوڑ دیا تھا، جس میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ تفصیل آگے آئے گی. یہ باقی رہا یہ ان کا سوال کہ کھانے پینے نبی ہے، یہ بازاروں میں چلتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سارے انبیاء کرام ایسے ہی تھے، یہ کوئی نئے نبی ایسے نہیں ہیں. یہ بات آگے آنے والی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آخرت کے یقین پختہ ہمارے دل میں بیٹھا دے. توحید کیا ہے یہ ہمارے دل میں پختہ عقیدہ بیٹھ جائے. شرک سے ہم اجتناب کرنے والے بن جائیں.
اللہ کو ہی اپنا ولی و کارساز سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قیامت کے منظر بیان کیے ہمیں اس کرنیوں سے ہمارے اندر خوف پیدا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنائے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔